بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بزرگان محترم، اس دنیا کے اندر بہت سے انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی محبت خونی رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی محبت سسرالی رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی محبت دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی محبت پڑوس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ لیکن دنیا کا ایک ضابطہ یہ ہے محبت کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے چاہتے ہیں اس لیے میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ باپ یہ سمجھ کر محبت کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اولاد یہ سمجھ کر محبت کرتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو محبت کئی وجہ سے اس دنیا کے اندر لوگ آپس میں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے محبت کے بدلے محبت ملتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بلا وجہ کسی سے محبت کرنے لگ جائے۔ اگر بلا وجہ کسی سے محبت کرتا بھی ہے تو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی ہے، کیونکہ آدمی اس کا بدلہ چاہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی مجھ سے محبت کرو، میں تم سے اچھا سلوک کر رہا ہوں لہذا تم بھی اچھا سلوک کرو، میں تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں لہذا تم بھی میرے ساتھ خیر خواہی کرو۔ کوئی بھی کام اس دنیا میں انسان اگر کسی اور کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا ریٹرن چاہتا ہے، اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ایک محبت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔
اور وہ محبت کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب بتایا ہے۔ ایک ہوتی ہے بندے کی محبت اپنے رب سے، دوستوں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے کی باتیں بہت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کی باتیں نہیں کرتے۔ جو دیکھو ہمیں اللہ سے ڈراتے رہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے محبت کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے محبت بھی تو کرو، کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، تمہارے سیاہ و سفید کا میں ہی مالک ہوں، تمہاری عزت اور ذلت میرے ہاتھوں میں ہے، مجھ سے محبت نہیں کرو گے؟ اللہ سے انسان کو بے پناہ محبت ہونا چاہیے، بے پناہ۔ تو ایک ہے اللہ سے انسان کا محبت کرنا۔ اب جب ہم اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں تو ہماری چاہت بھی تو ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ جیسے باپ چاہتا ہے کہ بیٹا محبت کرے، بیٹا چاہتا ہے کہ باپ محبت کرے، ماں چاہتی ہے کہ بیٹا محبت کرے، بیٹا چاہتا ہے کہ ماں محبت کرے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی ٹوٹ کر مجھے محبت کرے، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر بے پناہ مجھ سے محبت کرے۔ تو ایک ہے بندے کا اپنے رب سے محبت کرنا، تو پھر بندے کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کرنے کا وعدہ تو فرمایا ہے، بندوں سے محبت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط بڑی عجیب ہے۔ وہ شرط بڑی عجیب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، یہ نہیں فرمایا۔ دنیا کا ضابطہ کیا ہے؟ تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، تم مجھے چاہتے ہو میں تمہیں چاہتا ہوں۔ ماں کا پیار دیکھ کر اولاد کو پیار ہو جاتا ہے اپنی ماں سے، کہ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میری بہن مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ان محبتوں کو دیکھ کر یہ سب لوگ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ سے محبت کا اظہار کریں۔ اللہ فرمائے کہ اے بندے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں ایک شرط رکھی ہے۔ یہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے، ایمان والوں سے کہیے، میرے بندوں سے کہیے
اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، جواب کیا آنا چاہیے تھا؟ اللہ تم سے محبت رکھے گا، یہ جواب آنا چاہیے تھا نا، لیکن یہ جواب اللہ نے نہیں دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کو چاہنے والوں کو، اللہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو تمہیں چاہیے کہ میری اتباع کریں۔ کس کی اتباع؟ اللہ کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر یہ آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں۔ شرط بڑی عجیب ہے۔ ساری دنیا کا ضابطہ تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں، تم میری بات مان جاؤ، تمہاری فرمانبرداری دیکھ کر میں تمہاری محبت کروں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیے کہ اگر انہیں اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی اتباع کرے۔ فاتبعونی، آپ ان سے کہیے کہ لوگوں میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، میں جس بات کا حکم دوں وہ کرو، میں جس بات سے منع کروں اس سے رک جاؤ، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے اب فرمایا یحببکم اللہ، اللہ نے اب فرمایا یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے اپنی محبت دینے کے لیے شرط لگائی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی۔ کہ تمہیں اللہ کی محبت اگر مطلوب ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کو ہٹا کر اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو پاسبل نہیں، ناممکن ہے۔ اور یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم نبی سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ نہیں۔ محبت کا مطالبہ کہیں اور ہے، نہیں ہے، نہیں، شدت کے ساتھ محبت کا مطالبہ قرآن میں کئی جگہ ہے۔ اس جگہ پر اللہ نے حضور سے محبت کا حکم نہیں فرمایا۔ دوسری آیات ہے جس میں شدت سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے وہ آیت کریمہ ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہاری اولاد، تمہاری جائیداد، تمہارے کاروبار، تمہاری تجارت، وہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے، جب تک، اور ان چیزوں سے جو تمہیں محبت ہے، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان چیزوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی، ان چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب نہیں ہو جاتی، اس وقت تک تم سچے مومن نہیں بن سکتے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا ذکر نہیں فرمایا۔ جیسے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اتباع ضروری نہیں ہے، محبت ضروری ہے۔ اتباع کوئی ضروری نہیں، پیروی کوئی ضروری نہیں، اطاعت ضروری نہیں ہے، نہ اللہ کی اطاعت ضروری ہے، نہ نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت، نبی سے محبت کافی ہے۔ بعض حضرات تو اللہ کو بازو رکھ کر نبی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پیروی بولے پیروی ضروری نہیں، اتباع ضروری نہیں، فرمانبرداری بولے فرمانبرداری کوئی ضروری نہیں ہے، صرف حضور سے محبت رکھ لو کافی ہے۔ لیکن یہ قرآن کی آیت کو کیا کریں گے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا کہیے؟ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو۔ اس آیت میں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ سے محبت رکھو، لہذا اللہ تم سے محبت کریں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اور یہ ریٹن میں یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کا حصول تبھی ممکن ہے جب زندگی اتباع رسول کے مطابق ہو۔ زندگی اتباع رسول کے راستے پر جب آئے گی تب اللہ کی محبت ملے گی۔ اگر کوئی رسول اللہ کی اتباع کو چھوڑ کر اللہ سے محبت کرنے لگ جائے اور یہ کہے کہ اللہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، تو یہ محبت اللہ کو منظور نہیں ہے، یہ محبت اللہ کو قابل قبول نہیں، ایسی محبت اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی محبت کا اللہ کے سامنے ایسی محبت کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی محبت اللہ کو قابل قبول نہیں۔ اللہ کو وہ محبت قابل قبول ہے، اور محبت کا وہ دعویٰ قابل قبول ہے جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ گزر رہی ہو۔ رسول کے بتائے ہوئے سارے طریقوں کی مخالفت کرے اور زندگی رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر گزارے، اپنی خوشی اپنی مرضی سے گزارے، اپنا غم اپنی مرضی سے جھیلے، زندگی کے کام اپنی مرضی سے کرے، تجارت اپنی مرضی سے ہو رہی ہے، شادی اپنی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، اپنی خوشیوں کے سارے تقاریب
اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں، اس میں رسول اللہ کی ہدایت کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں لہذا اللہ مجھ سے بھی محبت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی محبت ہمیں نہیں چاہیے۔ جو ہمارے محبوب کے طریقے کو ترک کرتا ہو، جو ہمارے محبوب کے طریقے کو چھوڑتا ہو، اس کے بعد اگر وہ ہم سے محبت کا طالب ہو، یہ خام خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ خوش فہمی ہے۔ اگر ہماری محبت چاہتے ہو تو ہمارے نبی کی پیروی کرو، ہماری نبی کی اتباع کرو۔ اب ہمیں غور کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ نبی کی پیروی میں گزر رہا ہے۔ اگر پوری زندگی نہیں گزر رہی ہے، تھوڑا غور کر کے دیکھیے زندگی کے کتنے کام ہیں جس میں 100% ہم نبی کی اتباع کر رہے ہیں، 100%۔ کچھ تو اعمال ہوں گے، غور کر کے دیکھ لیجیے ہے کیا؟ ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو فکر کا لمحہ ہے۔ کچھ تو کام جس میں ہم 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ کتنے کام ایسے ہیں؟ ہماری زندگی میں کتنے کام ایسے ہیں جس میں 1% ہم نبی کی مخالفت نہ کر رہے ہوں، 100% نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں۔ ہماری زندگی میں ایسے کتنے کام ہیں؟ اس پر سنجیدہ ہو کے غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کم سے کم روز مرہ کی زندگی کے کچھ کام، جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، کپڑے پہننا، ضرورت کو جانا، چپل پہننا، سونا، یہ زندگی کے روزمرہ کے کام ہیں۔ کم سے کم ہماری زندگی 100% ان کاموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% پیروی ہو رہی ہے؟ شرط تو یہ ہے کہ اس میں بھی ہم ناکام ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس میں بھی ہم ناکام ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی کے جو معمولات ہیں وہ معمولات بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہیں، نہ ہمارے ہیں نہ ہمارے گھر والوں کے، نہ ہمارے ہیں نہ ہماری اولاد کے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، کیسے محبت کرے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں تو ہماری دعائیں قبول ہو کے لوٹیں، کیسے لوٹیں گے؟ دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں بدلیں گے، لیکن اللہ اپنا قانون بدلے، اور یہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تبدیل نہیں ہوں گے، اللہ اپنا اصول بدلے، اللہ اپنا ضابطہ بدلے، اللہ اپنا قانون بدلے، اللہ اپنا دستور بدلے، اور یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کیا کریں افسوس، قرآن ہمارے گھروں میں صرف تاخچوں میں رکھا ہوا ہے۔
وہ جوزدانوں کی زینت بنا ہوا ہے، نہ کبھی اسے کھولتے ہیں نہ کبھی پڑھتے ہیں، لیکن ہر 2 منٹ میں واٹس ایپ ضرور کھولیں گے، کوئی کچھ بھیجا کیا؟ آپ کے پاس بھی کچھ میسیجز آئے ہوئے ہیں آسمان سے، آپ کے پاس بھی کچھ میسیجز آئے ہوئے ہیں آسمان سے، آپ کے پیدا کرنے والے مالک کی طرف سے، آپ کے پیدا کرنے والے خالق کی طرف سے، آپ کی زندگی کے مالک کی طرف سے۔ نہیں پڑھو گے ان میسیجز کو؟ آج واٹس ایپ پہ دوست کا میسج آیا، اگر ہم نہیں پڑھا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ارے میں میسج کیا تھا واٹس ایپ پہ، تو دیکھا ہی نہیں۔ بیوی ناراض ہوگی کہ میں میسج بھیجی تھی، شوہر ناراض ہوگا میں واٹس ایپ کیا تھا، بھائی خفا ہو جائے گا کہ میرا میسج آپ پڑھ کے جواب نہیں دیے۔ ایک میسج ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے نام بھیجا ہے، ہمارے نام بھیجا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کے بھیجا ہے۔ پڑھا ہے کبھی ہم نے وہ میسج کیا ہے؟ فجر کے بعد مسجدوں میں تفسیر ہوتی ہے، لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، عصر کے بعد کتاب پڑھی جاتی ہے، لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بولے ہم کو نہیں سننا ہے، ہم بے نیاز لوگ ہیں، نہ ہمیں اللہ کا پیغام سننا ہے نہ نبی کا فرمان سننا ہے، بخشے بخشائے لوگ ہیں ہم لوگ۔ اسے کیا نام دیا جائے؟ ہماری انا کہا جائے، ہمارا غرور کہا جائے، ہمارا تکبر کہا جائے، یا ہماری مستی کہا جائے؟ کیا نام دیا جائے اسے؟ اچھا جاتے کہاں ہیں؟ کہیں نہیں جاتے ہیں، یہاں سے ہوٹل جاتے ہیں فجر کے بعد۔ کہاں جاتے ہیں؟ یہاں سے باہر جا کے کھڑے کے بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ پڑھنے نہیں آتا تو کم سے کم ہم سن لیتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ بتا دیا ہمارا قانون نہیں بدلے گا، ہمارا قانون نہیں بدلے گا، اور یہ بات قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، ان اللہ لا یغیر بقوم، اللہ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنا حال نہ بدلے۔ پہلے اپنا حال بدلو، اپنا مزاج بدلو، اپنی فکر بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنی پسند بدلو، اور ان سب کو رب کی مرضی کے مطابق بناؤ، پھر اللہ تمہارے حالات بدلے گا۔ نہیں بولے میں ویسے ہی رہوں گا، میں نہیں بدلوں گا، نہ مت بدل۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں بدلیں گے۔ بدلنا کس کو ہے؟ رب کو اپنا قانون، رب کو اپنا دستور۔ یہ تو اللہ نے کبھی کے کہہ دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ ہونے والا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ کی وجہ سے قانون نہیں بدلا جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مددیں اور نصرتیں تمہارے لیے آئیں، بدلو، تم بدلو، تبھی جا کر تمہارے حالات بدلیں گے۔ تم بدلو، تمہاری کیفیات بدلیں گی، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے،
تو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے فاتبعونی کہ وہ آپ کی اتباع کرے. آپ کہیے میری اتباع کرو. یحببکم اللہ تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. عجیب شرط ہے یہ. دنیا میں مزاج یہ نہیں ہے تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا, تم مجھے چاہو میں تمہیں چاہوں گا, تم مجھے دو میں تمہیں دوں گا. یہاں کا ضابطہ بالکل الگ ہے. لیکن اللہ نے یہ ضابطہ نہیں رکھا ہے. یہ نہیں فرمایا تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا, نہیں فرمایا. بلکہ فرمایا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری نبی کی پیروی کرو, میری نبی کی اتباع کرو, میرے نبی کے طریقوں پر چلو, میرے راستے پر چلو, میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو, تب جا کر میں تم سے محبت کروں گا. اگر تم میرے نبی کے طریقے پر نہ چلو گے مجھ سے لاکھ محبت کرو گے کسی کام کے لیے. میرے نبی کی پیروی کرو تو اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بعد ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فاتبعونی میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. یہ 50-60 سال کی جو تمہاری زندگی ہے, اگر یہ 50-60 سال کی زندگی میری اتباع میری پیروی میں گزرے گی تو پھر تمہیں بدلے میں اللہ کی محبت ملے گی. اگر میری نافرمانی کر کر رب تک پہنچنا چاہتے ہو تو پاسبل نہیں ہے. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا